بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ التعریف تمہید کثیرا ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیۃ وغیرہا حتی السیاسیہ لأجل الاجمال فی مفاہیم الالفاظ التین یستعملونہا۔ ہاں جی، ہماری بات تھی الباب الثالث المعرف وتلحق بہ القسمۃ۔ معرف کہتے ہیں منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں، معرف اور حجت۔ یہ جو منطق کا موضوع ہے یہ دو چیزیں ہیں۔ تو منطق جو جزء اول ہے اس میں معرف کی بات ہوتی ہے۔ معرف کی بات میں سب سے پہلے تو وہ کلیات خمس کی اہم ترین بات تھی، اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے عنوان دیا ہے معرف کا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس سے پہلے وہ انہوں نے چار لفظ کے معنی بتائے، ما، ایون، حل اور لما۔ آج سے تعریف کی بات شروع کر رہے ہیں، معرف یا تعریف، ڈیفینیشن جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ تعریف کی بات ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک تمہید ذکر کرتے ہیں، جو کتاب المنطق ہے نا، اس میں 1.5 صفحے پر مشتمل یہ تمہید ہے۔ یہاں اس کا بالکل خلاصہ کیا گیا ہے۔ اس تمہید میں ایک بات ہے، کہتے ہیں اکثر جو ہمارے علمی جھگڑے ہوتے ہیں، اکثر علمی اختلافات، حتیٰ سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، ان کا ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ جن کو استعمال کرتے ہیں وہ مجمل ہوتے ہیں، مبہم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر شخص اپنے مطلب کا معنی لیتا ہے ایک لفظ سے۔ ٹھیک ہے، فرض کریں اگر میں اپنے معاشرے کی مثال دوں، ولایت کا لفظ آج کل ہمارے ممبروں پر، ٹھیک ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ولایت والے ہیں، یہ ولایت والے نہیں ہیں۔ تو ولایت کا لفظ استعمال کر کے اتنے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے اختلافات ہو رہے ہیں ہمارے اندر۔ لیکن لفظ ولایت ہے کیا؟ ولایت کا معنی کیا ہے؟ ہر شخص اپنے مطلب کا معنی نکال کے اپنا گروہ بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب وہ بھی جن کو صرفی نحوی اعتبار سے پتہ بھی نہ ہو کہ ولایت کا لفظ کیا، وہ بھی ولایت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ایک ولایت کا یہ مفہوم ہے، بس اونچے نعرے لگاؤ، ٹھیک ہے جناب، اور جناب ہلا گلا ہو، یہ ہو، بس ان کے ہاں ولایت یہی ہے۔ ولایت حقیقی کیا ہے؟ ولایت کا معنی کیا ہے؟ علامہ امینی نے 24-25 معنی لکھے ہیں اپنی کتاب الغدیر میں لفظ ولایت کے یا مولا کے۔ ایک ہی لفظ ہے، ولایت اور مولا۔ تو میں نے یہ مثال دی ہے کہ بہت سارے جھگڑوں کا سبب ہوتا ہے کہ ہمیں الفاظ کے معنی کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، الفاظ کے معنی مجمل ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسے الفاظ کا سہارا لے کر وہ بڑی بڑی طریقیں چلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا جیسے مثلا بعض اوقات پوری دنیا میں بڑے بڑے ایک لفظ، الفاظ کی اتنی اہمیت ہوتے ہیں، نعرے کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، ایک لفظ وہ موضوع بن جاتے ہیں اور اس پہ انقلاب آ جاتے ہیں۔ مثلا امام خمینی نے شاہ کے خلاف آزادی کا نعرہ لگایا تھا، بھی ہمیں شاہ سے آزادی چاہیے۔
اچھا، اب آزادی کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یا اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تاریخ میٹرک وغیرہ میں، تو یہ دولت عثمانیہ تھی ایک، آج سے 200-250 سال پہلے دنیا میں سب سے بڑی حکومت اسلامی حکومت تھی، دولت عثمانیہ۔ افریقہ، آسٹریلیا، پورا بر صغیر، پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ حکومت تھی۔ تو پھر وہ سازش کے ذریعے وطن کا نعرہ لگا دیا گیا، وطن، بہار کا وطن ہونا چاہیے، علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ اس نعرے کی وجہ سے بڑے بڑے انقلابات ہیں۔ تو کہتے ہیں بعض الفاظ ہوتے خوبصورت ہیں لیکن وہ ہوتے مجمل ہیں، اس سے پھر لوگ جان بوجھ کے وہ پھر دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ مثلا آج کے دور میں یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری ایک مسلمانوں کا گروہ لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ اب وہ کسی بیچارے کے اوپر الزام لگا کے اس کو قتل کر رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، اور لبیک یا رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ نعرے میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں الفاظ، ہمیں ڈیفینیشن کرنی پڑے گی صحیح۔ آج کے دور میں جدید ترین دہشت گردی کا مثلاً ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، دہشت گردی۔ امریکہ اسلامی ملکوں کو کہتا ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، اسلامی ملک امریکہ کو کہتے ہیں۔ اچھا، اسلامی ملکوں میں ایران باقیوں کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، باقی ایران کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے۔ ہمارے ملک میں وہ جو جہادی ہیں وہ حکومت سے کہتے ہیں دہشت گرد، حکومت ان کہتی ہے دہشت گرد۔ تو دہشت گرد کسے کہتے ہیں؟ کیا تعریف ہے دہشت گرد کی؟ کیا ڈیفینیشن ہے دہشت گرد کی؟ آج تک آپ کو صحیح تعریف کوئی بتا ہی نہیں سکے گا، جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ اہمیت بیان کریں کہ کسی شے کی تعریف کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں لہٰذا اگر ہم حقائق تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح تعریف کرنی پڑے گی۔ تعریف کی تعریف کیا ہے، تعریف کی اقسام کیا ہیں، تعریف کرنے کی شرائط کیا ہیں، تعریف کے اصول و ضوابط کیا ہیں، کہتے ہیں ہم آنے والے دروس میں یہی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تعریف کی اقسام کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اصول کیا ہیں، کیا ضوابط ہیں، کیسے تعریف کی جائے کوئی دنیا کا بندہ انکار نہ کر سکے۔ یہ ایک مقدمہ تھا۔ اب آ جاتے ہیں تعریف، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اقسام تعریف، تعریف کی اقسام۔ اچھا، تعریف کی اقسام دو کرتے ہیں، اشارہ پچھلے باسوں میں ہو چکا ہے۔ تعریف یا حد کے ساتھ ہوتی ہے یا رسم کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ کہتے ہیں یا تعریف حدی ہوتی ہے یا رسمی ہوتی ہے، حد کے ساتھ یا رسم کے ساتھ۔ پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، تام اور ناقص۔ حد کی بھی دو قسمیں، حد تام اور حد ناقص۔ رسم کی بھی دو قسمیں، رسم تام اور رسم ناقص۔ تو ترتیب سے سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں حد تام کو، توجہ کرنی بہت زیادہ۔ سب سے پہلے حد تام۔ حد تام کی آپ دو طریقے سے تعریف کر سکتے ہیں۔ اب یہ تعریف کریں کہ اگر کسی شے کی تعریف کی جائے جنس سے قریب اور فصل قریب کے ساتھ، اس کو حد تام کہتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک شے کی تعریف کی جائے تمام ذاتیات کے ساتھ۔ کسی شے کی تمام ذاتیات یہی ہوتی ہیں، جنس سے قریب اور فصل قریب، آپ جو بھی تعریف کرنا چاہیں۔ حد تام، ویسے تام اسی وجہ سے کہتے ہیں، ایک تعریف تو ہے حد کے ساتھ ہے، ذاتیات کے ساتھ ہے۔ تام ہے یعنی ایک شے کی تمام ذاتیات کے ساتھ ہے، اور ایک شے کی تمام ذاتیات کیا ہوتی ہیں؟ جنس قریب اور فصل قریب۔ مثلا اگر کوئی پوچھے بھی مل انسانوں، انسان کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتا ہے، تو آپ اس کے جواب میں اس کی جنس قریب اور فصل قریب کو بیان کر دیں۔ کیا کہیں؟ حیوان ناطق۔ سنیں، یہ جو تعریف ہے نا حیوان ناطق، اس حیوان ناطق میں انسان کی تمام ذاتیات موجود ہیں۔ اب یوں کہیں کہ اس حیوان ناطق میں جس پر لفظ انسان اجمالاً دلالت کر رہا تھا، یہ حیوان ناطق اس اجمال کی مکمل تفصیلات ہیں۔ سمجھ آگئی بات نا؟
اچھا، اس میں جب میں نے کہا نا حیوان، تمام ذاتیات کیسے وہ ساری ذاتیات آ گئی، جنس ساری کی ساری آ گئی۔ جب حیوان کہا ہے تو وہ جسم نامی بھی ہے، وہ جسم مطلق بھی ہے، وہ جوہر بھی ہے، تمام جنسیں اوپر ساری آ گئی نا۔ اور جب ناطقن کہا تو وہ ساری کی ساری اس میں چیزیں، وہ ناطق سے باقی تمام جنس میں شریک باقی انواع سے کیا ہو گیا؟ ممتاز ہو گیا۔ تو اس تعریف میں انسان کی تمام ذاتیات جمع ہو گئی ہیں۔ اچھا، نقطہ جو اہم ہے، ابھی جو نئی بات ہے، کہتے ہیں آپ نے پہلے تعریف کی انسان کی کس کے ساتھ؟ حیوان ناطق۔ اگر کسی کو حیوان کی حقیقت کا پتہ نہ ہو کہ حیوان کیا ہے، ناطق کا پتہ ہے لیکن حیوان کے معنی کا پتہ، تو پھر حیوان کی جگہ حیوان کی حد تام کو رکھیں گے۔ انسان کی تعریف جب کریں گے، اب حیوان اور ناطق نہیں کہیں گے، چونکہ حیوان کا پتہ، تو حیوان کی وضاحت کے لیے حیوان کی جگہ کیا رکھیں گے؟ حیوان کی حد تام۔ حد تام کیا ہوتی ہے؟ جنس سے قریب اور فاصلے قریب۔ تو حیوان کی جنس سے قریب کیا ہے؟ جسم النام، اور اس کی فصل کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ۔ سمجھ آ گئی بات نا؟ اگر حیوان کی ماہیت کا حقیقت کا پتہ نہ ہو تو حیوان کی جگہ حیوان کی حد تام کو رکھیں گے، کہیں گے الانسان جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطقن۔ ناطقن تو کہنا ہے، فاصل تو کہنا ہے نا، کیونکہ اگر آپ خالی وہ حیوان کی جگہ حیوان کی حد تام کو رکھ دے تو وہ تو حیوان، وہ تو پتہ چل جائے گا حیوان ہے، لیکن غیر سے ممتاز نہیں ہوگا انسان۔ کہیں گے جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطقن۔ تو پہلی تعریف اور اس تعریف میں فرق کیا ہے؟ پہلی شارٹ تعریف ہے، مختصر تعریف ہے، دوسری تعریف تفصیلی ہے۔ دوسری تعریف میں تفصیلات زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے حیوان کی جگہ اور حیوان کی جگہ حیوان کی حد تام کو رکھا ہے، اب رکھ دیا، یہ اس سے تفصیلی تر ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر کسی کو جسم نامی کا پتہ نہ ہو تو پھر جسم نامی کی جگہ جسم نامی کی حد تام کو رکھیں گے۔ مثلا جسم مطلق کو، اگر جسم مطلق کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو پھر جسم مطلق کی جگہ اس کی حد تام کو رکھیں گے۔ مثلا کہیں گے جوہرن، مثلا کہیں گے فرض کریں ہمیں حیوان کی حقیقت کا پتہ بھی نہیں، جسم نامی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، جسم مطلق کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیا رکھیں گے؟ جوہرن۔ ہم کہیں گے انسان کی اس کی جگہ کیا کس کو رکھیں گے؟ جوہر کو۔ مثلا کہیں گے مل انسان، انسان کیا ہے؟ کہیں گے جوہرن، ایک جوہر ہے، اور اس کی فصل ہے قابل للابعاد الثلاثہ، 3 بعد کی قابلیت رکھتا ہے، لمبائی، چوڑائی، گہرائی۔ یہ فصل ہے کس کی؟ جوہر کی۔ اچھا، پھر کہیں گے نامن حساس متحرک بالارادہ ناطقن۔ یہ دوسری تعریف سے بھی لمبی تعریف ہو گئی۔ تو اب انسان کی کتنی تعریفیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1، انسان کی تعریف پہلی مختصر سی جامع سی تعریف کیا تھی؟ حیوان ناطق۔ اس سے بڑی تعریف کیا تھی؟ جسم نامن حساس متحرک بالارادہ ناطق۔ یہ تفصیلی تعریف جو ہے نا، پہلی تعریف سے زیادہ تفصیلی تعریف، یہ ایک صورت میں ضروری ہے، ایک صورت میں فضول ہے۔ اگر حیوان کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو پھر تفصیلی تعریف کرنا ضروری ہوگا، لیکن اگر حیوان کی حقیقت کا ہمیں پتہ ہے، پھر شارٹ تعریف کو چھوڑ کر، حیوان کے چھوڑ کر اس کی جگہ اس کے انتظام کو رکھنا، یہ خواہ لمبا کرنا ہے اور یہ فضول ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب جو تیسری تعریف ہے وہ دوسری سے بھی زیادہ کیا ہے؟ تفصیلی ہے، وہ بھی ایک صورت میں ضروری ہے، ایک صورت میں کیا ہوگی؟ فضول ہوگی۔ ضروری کب ہوگی؟ جب ہمیں جسم نامی کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، تو پھر تفصیلی تعریف کیا ہو جائے گی؟ ضروری ہو جائے گی۔ اگر اس کی حقیقت کا پتہ ہو تو پھر یہ لمبی تعریف کیا ہوگی؟ فضول ہوگی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ابھی بات کرنے والا ہوں، جو تینوں تعریفیں ہیں نا، تینوں تعریفوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔
جو حیوان ناطق کا مفہوم ہے وہی جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق ان کا مفہوم ہے. یہی جوہر جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطق اس کا مفہوم بھی بالکل یہی ہے. جوہر قابل للابعاد الثلاثہ جسم نام حساس متحرک بالارادہ، یعنی وہ لمبی تعریف اور مختصر تعریف مفہوم میں کوئی فرق. ہاں وہ جو لمبی تعریف ہے ان میں تفصیلات زیادہ ہیں، وہ تفصیلات ایک دفعہ ضروری ہیں اور ایک دفعہ فضول ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے ایک اہم بات ہے. التعریف کثیرا ما اکثر اوقات تقع المنازعات جھگڑے واقع ہوتے ہیں، اکثر اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں فی المسائل العلمیہ علمی مسائل میں، وغیرہ اور غیر علمی مسائل میں، مذہبی مسائل میں، حتیٰ سیاسی مسائل میں جو اکثر اختلافات ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ لأجل سے اس کی علت بیان کریں. یعنی اکثر علمی، مذہبی، حتیٰ سیاسی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ جو واقع ہوتے اس وجہ سے ہوتے ہیں لأجل الاجمال، چونکہ ابہام پائے جاتا ہے، اجمال پائے جاتا ہے فی مفاہیم الالفاظ، الفاظ کے مفاہیم میں، التی وہ الفاظ یستعملونہا جس کو لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اکثر جھگڑوں کا سبب کیا ہے؟ وہ الفاظ مجمل ہوتے ہیں جن کو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يَتَّبِعُ الْجَدْلِيُّونَ وَالسَّاسَةُ، جدلیون مناظرہ کرنے والے، ساستو سیاست مدار، سیاست دان. کہتے ہیں بعض اوقات تو مناظرہ کرنے والے اور جو سیاستدان ہوتے ہیں یتبعو وہ اتباع کرتے ہیں ان عمد و حیلۃ، جان بوجھ کر اور چالاکی کرتے ہوئے. عمدن کا معنی جان بوجھ کر، حیلۃ کا معنی چالاکی کرتے ہوئے. اچھا مفعول آگے آ رہا ہے، یتبعو فعل تھا، الجدلیون والساسۃ وہ فاعل ہے، ان حمد و حیلۃ جار مجرور متعلق اس کے ہیں. یہ الفاظاً خلابتاً یہ یتبعو کا مفعول ہے. مناظرہ کرنے والے اور سیاستدان جان بوجھ کر اور چالاکی سے استعمال کرتے ہیں الفاظاً خلابتاً، دھوکہ دینے والے الفاظ کو. وہ جان بوجھ کر اور چالاکی کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے والے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. ایسے الفاظ غیر محدودۃ المعنی، جن کے معنی کی صحیح حد بندی نہیں ہوتی، جن کے معنی کی صحیح تعریف، یعنی ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کے صحیح معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے. اچھا وہ کرتے کیا ہیں؟ یستفیدون من اجمالہا و ابہامہا. منطق المنطق میں جو جس کا یہ خلاصہ ہے اس میں خوبصورت ہے اس سے جملہ، یستفیدون من جمالہا و اجمالہا. سنیں وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت بات کی ہے کہ الفاظ ہوتے خوبصورت ہیں لیکن ہوتے مجمل ہیں، تو ان کے جمال یعنی خوبصورتی سے و اجمال اور ان کے مجمل ہونے سے وہ فائدہ اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. الفاظ ہوتے خوبصورت ہیں لیکن وہ چونکہ معنی ان کے صحیح واضح نہیں ہوتے تو وہ مجمل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سیاستدان، یہ مناظرہ کرنے والے یستفیدون استفادہ کرتے ہیں من اجمالہا و ابہامہا، الفاظ کے اجمال کی جگہ جمال کہہ دیں، الفاظ کی خوبصورتی سے اور ان کے ابہام سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں للتأثیر علی الجمہور، تاکہ عوام پر اثر ڈال سکیں. یعنی جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ عوام ان سے متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا کل حریت والوطن، جیسے لفظ آزادی، حریت آزادی کا نعرہ لگتا ہے، والوطن یا وطن کا نعرہ لگتا ہے وغیرہ ذالک، یا آج کل دہشت گردی کا نعرہ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا ہماری خود اپنے شیعوں میں ولایت کا نعرہ لگتا ہے. تو یہ الفاظ خوبصورت ہیں لیکن ہیں مجمل.
اس سے چلاک لوگ کیا کرتے ہیں، چلاکی کرتے ہیں اور لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں. ولایت کے نام پر کتنے جناب جلسے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کو ولایت کا پتہ ہی نہ ہو. المنطق میں مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ وطن، وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے وطن کسے کہتے ہیں؟ کیا ایک لباس والے کو وطن کہتے ہیں جو شلوار قمیض پہنتے ہیں، یا ایک زبان والے کو وطن کہتے ہیں، یا ایک دین والے کو وطن کہتے ہیں؟ کیا معیار ہے؟ آج تک صحیح ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکی ہے. اچھا خود ایک ملک والے کیا سب وہ ایک وطن ہوتا ہے؟ مثلا جو دوسرے ضلع سے آتا ہے، یار میں اپنے وطن میں، ہمارے وطن میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو ضلع میں بھی وطن تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ ہمارا وطنی ہے، یہ ہمارے وطن کا ہے. آپ کا اگر کوئی سرگودہ کا بندہ ادھر آپ کہیں گے بھلوال کا ہے، آپ کہیں گے ہمارا وطنی ہے. تو یہ چکوال تو اس سے تھوڑا دور نہیں ہے، 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے. اب 2 گھنٹے میں وطن تبدیل ہو گیا ہے، لباس ایک جیسا ہے، اب زبان تھوڑی سی کیا ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے. تو معیار کیا ہے؟ مرحوم مظفر فرماتے ہیں آج تک ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکی ہے. پھر وہ اپنا درد دل بیان کرتے ہیں، کاش ہم سب کلمہ پڑھنے والوں کا ایک وطن ہوتا. بہرحال کہتے ہیں کہ یہاں سے کیا واضح ہوا کہ الفاظ کی صحیح ڈیفینیشن نہ ہونے کی وجہ سے سیاستدان، مناظر کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے. کہ ہمارے کچھ شیعہ مناظر تھے، شاید فیض محمد مکھیالوی مشہور ہیں، ان کے بارے میں کہ مناظرہ تھا کسی کے ساتھ، غیر شیعہ کے ساتھ. تو وہ پرانے زمانے جو مناظرے ہوتے تھے نا، وہ درمیان میں بڑا چودھری جاگیردار بیٹھتا تھا، ادھر ایک گروہ دوسری طرف دوسرا گروہ، دونوں کے پاس سپیکر، یہ بولتے وہ جواب دیتے. تو کہتے ہیں کہ اہل سنت کا مولوی کھڑا ہو گیا، اس نے کوئی موضوع تھا، کہا مثلا ان فلاں قال رسول اللہ، بھی فلاں راوی نے کہا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے، ان قال رسول اللہ. 2 دفعہ کالا کہا تو شیعہ مناظر نے مجمع سے کہا دیکھو اس کو کیا پتا پیغمبر کا، یہ کہہ رہا ہے پیغمبر کالا تھا. اسی پہ نعرے لگ گئے، مناظرہ کہتے ہیں جیت گئے. مشہور ہے یہ، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کالا کہہ رہا ہے رسول کالا، تو وہ نعرے لگ گئے. تو یہ الفاظ ہوتے ہیں جو مناظرہ کرنے والے الفاظ کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. بہرحال تو کہتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوتا ہے، الفاظ مجمل ہوتے ہیں لیکن الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اچھا جی چلیں. بہرحال ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں. ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، کئی معنی نکلتے ہیں، پھر لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اب آ جائیں اس تمہید کے بعد فرماتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى مَنْ. یہ مرحوم مظفر نے المنطق میں یہ بہت خوبصورت لکھا ہے اس پیرے کو. کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَى مَنْ، واجب ہے اس شخص پر جو اراد الاشتغال بالحقائق، جو حقائق میں غوطہ ور ہونا چاہتا ہے، جو حقائق تک پہنچنا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کیا، من بیانی ہے، من معرفت اقسام تعریف، اس کو تعریف کی اقسام کا پتہ ہونا چاہیے. و شروط ہی، اس کو تعریف کی شرائط کا پتہ ہونا چاہیے. و اصول ہی، تعریف کے اصول کا پتہ ہونا چاہیے. و قواعد ہی، اور تعریف کے. اب یہاں ذہن میں رکھ لیں، شروع میں بھی ہم نے منطق میں کہا تھا، منطق کے شروع میں جب موضوع وہ پہلے صفحے میں بیان کیے تھے، ہم نے کہا منطق صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے. یہاں پر بھی منطق صحیح تعریف کرنا سکھائے گا. منطق کہتا ہے بھی آپ علم نحو والے ہیں، علم صرف والے ہیں، فزکس والے جو بھی ہیں، آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کسی شے کی تعریف کیسے کرنی ہے. علم منطق کا کام تعریفیں کرنا نہیں ہے، علم منطق کام ہے صحیح تعریف کرنے کا طریقہ سمجھانا. تو یہ جو آگے والی بحث ہے اس میں ہم صحیح تعریف کرنے کے طریقے سیکھیں گے کہ اگر ہم کسی شے کی صحیح تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں، ایسی تعریف جس کا کوئی انکار کرنے والا نہ ہو. تو کہتے ہیں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تعریف کی اقسام کیا ہیں، تعریف کی شرائط کیا ہیں، تعریف کے اصول کیا ہیں. تو یہ جب پڑھ لیں گے، منطقی کا دعویٰ 100% درست ہے کہ کہتے ہیں ہمارے اگر بتائے ہوئے اصولوں پر آپ تعریف کریں گے تو دنیا کا کوئی بندہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں تو سب سے پہلے عنوان ہے اقسام التعریف. ٹھیک ہے، تعریف کی اقسام. نمبر 1 کہتے ہیں التعریف حد و رسم. تعریف حد کے ساتھ ہوتی ہے، اور یعنی شروع میں تعریف کی 2 قسمیں، حد اور رسم. الحد والرسم تام و ناقص. حد اور رسم دونوں یا تام ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں. نمبر 1 الحد التام، آسان عبارت ہے بالکل.
وَهُوَ التَّعْرِيفُ بِجَمِيعِ ذاتیات المعرف، معرف کی تمام ذاتیات. معرف آگے بریکٹ میں لکھا ہے بالفتح، یعنی معرف نہ پڑھیں اس کو، معرف پڑھیں. میں دیکھیں شروع میں آپ کو یہ اصطلاح ذہن میں رکھنی بھولنی ہے. معرف اس میں مفعول ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور جس کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں اس کو دو نام دیتے ہیں، تعریف بھی کہتے ہیں، معرف بھی کہتے ہیں. الانسانو حیوان ناطقون، معرف کون ہے؟ معرف انسان، معرف کون ہے؟ حیوان ناطقون. اسی کو تعریف بھی کہتے ہیں، اسی کو معرف بھی کہتے ہیں. تو معرف کون ہے؟ انسان. کہتے ہیں معرف کی تمام ذاتیات کے ساتھ تعریف کرنا. اگر آپ انسان کی تعریف کرنا چاہتے تو انسان کی تمام ذاتیات کے ساتھ، پانی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو پانی کی تمام ذاتیات کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَيَقَعُ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبَيْنِ، اور یہ تعریف واقع ہوتی ہے جنس اور فصل دونوں قریب، یعنی جنس قریب اور فصل قریب کے ساتھ. اچھا کیوں کہتے ہیں اس کو حد تام؟ لاشتمالها، لام تعلیلیہ علت بیان کریں اس کو حد تام، لاشتمالها علی جمیع ذات المعرف، کیونکہ یہ معرف کی تمام ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے یہ تعریف. ٹھیک ہے نا. فَإِذَا قِيلَ مَل إِنسَانُ، جب کہا جاتا ہے مل انسان، تو یاد ہے نا آپ کو ماں کے ذریعے انسان کی ماہیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. جب کہا جاتا ہے مل انسان، فَيَجُوزُ، تو ممکن ہے. یہ یاد رکھنا ہے جو منطقی عقلی کتابوں میں لفظ آتے ہیں نا، یجوزو، یجوزو پاسبل کے معنی میں، امپاسبل کے مقابلے میں جائز، یعنی وہ جواز شرعی جواز نہیں ہے، یعنی ممکن ہے. یعنی یہ چیز کیا ہے؟ ممکن ہے. اور یاجب وہ آ جائے تو ضروری ہے. واجب ہے کا مطلب ضروری ہے، وہ واجب شرعی مراد نہیں ہوتا، یعنی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی حتماً ایسا ہوگا. اب کہہ رہے ہیں یجوز ممکن ہے، ان تجیبا، آپ جواب دیں. کس کا؟ مل انسان کا. اولاً سب سے پہلے آپ یہ جواب دیں، کیا؟ بِأَنَّهُ حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان ہے. یعنی سب سے پہلا جواب آپ کے لیے ممکن ہے، آپ یہ جواب دے دیں. کیا کہہ دیں؟ حیوان ناطق. وَهَذَا حَدٌّ تَامٌ، یہ انسان کی حد تام ہے. ہمیشہ جب عبارت پڑھنی ہے یہاں وقف کریں، فیہ تفصیل، و فیہ کو بعد والے سے ملائیں. ٹھیک ہے نا. فیہ کو بعد والے سے ملانا ہے، پیچھے سے نہیں ملانا. ہذا حد تام، یہ انسان کی، جیسے کہتے ہیں نا فدار زیدن، تو فدار زیدن، تو عبارت کہاں سے شروع کریں گے؟ فدار سے پڑھیں گے نا. یہ بھی فی ہے تفصیل ما اجملہ لفظ الانسان، یہ عبارت اس طرح پڑھنی ہے آپ نے. فی ہے کا مرجع حد تام، اس حد تام میں ہے تفصیل ما، اس کی تفصیلات، اجملہ لفظ الانسان، جس کو لفظ انسان اجمالاً بیان کر رہا ہے. دیکھیے جب ہم نے کہا نا انسان، تو اس کا اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں آ گیا. حیوان الناطق نے آ کے اس کی تفصیلات کو بیان کر دیا ہے. سمجھا گی بات؟ اس فی ہے، اس حد تام میں ہے تفصیل و ما، اس کی تفصیلات. یہ ما موصولہ ہے، تفصیل مضاف ہے ما کی طرف، اس میں تفصیلات ہیں اس کی، اجملہ لفظ الانسان، جس کو لفظ انسان اجمالاً بیان کر رہا ہے. وَيَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ ذَاتِيَاتِهِ، اور یہ انسان کی تمام ذاتیات کے پر کیا ہے؟ مشتمل ہے. کیوں؟ لِأَنَّ مفہوم الحیوان، چونکہ جب ہم نے حیوان کہا نا تو یہ جو مفہوم حیوان ہے، يَنْتَوِي فِيهِ الْجَوْهَرُ، اس میں داخل ہو جاتا ہے، مندرج ہو جاتا ہے. کون؟ جوہر. جوہر بھی آ گیا نا، والجسم النامی بھی آ گیا، الحساس متحرک بالارادہ بھی اس میں آ گیا. وَكُلُّ هَذِهِ أَجْزَاءٌ وَذَاتِيَاتٌ لِلْإِنسان، یہ ساری کے ساری انسان کی کیا ہیں؟ اجزاء ہیں اور ذاتیات ہیں. ادھر سے ناطق بھی آ گیا، تو ساری انسان کی مکمل ذاتیات یہی ہیں. حیوان جب کہا تو وہ جوہر بھی شامل ہو گیا، اس میں جسم نامی بھی شامل ہو گیا، جسم مطلق بھی شامل ہو گیا، حساس بھی آ گیا، ناطق نہیں آیا. جب ناطق کہیں گے تو وہ اس سے باقی مکمل پوری کی پوری ساری اجزاء اس میں آ جائیں گی. تو یہ پہلا جواب ہو گیا. مل انسان کے جواب میں آپ کیا کہیں؟ حیوان ناطق.
یہ اس کی ساری ذاتیات آ گئی، لہذا حیوان ناطق کیا ہے؟ یہ اس کی حد تام ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَانِيًا، آپ دوسری مرتبہ یہ بھی جواب دے سکتے ہیں، یعنی ممکن ہے آپ یہ جواب دیں۔ کس کا جواب؟ مال انسان کا جواب۔ کیا؟ بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ، بھی نامن قازن کی طرح ہے، نامی ہے لفظ، ٹھیک ہے نا؟ جسم نامن حساس متحرکن بالارادہ، ٹھیک ہو گیا؟ بھی انسان کیا ہے جناب؟ انسان جسم نامی ہے، حساس متحرک بالارادہ ہے، ناطقن، اور کیا ہے؟ ناطق ہے۔ تو وَهَذَا حَدٌّ تَامٌ أَيْضًا لِلْإِنسان، یہ بھی انسان کی حد تام ہے۔ عین الاول فی المفہوم، مفہوم میں بالکل اول تعریف کی طرح ہے۔ جو حیوان ناطق کا مفہوم ہے، اس تعریف کا مفہوم بھی بعین ہی وہی ہے۔ الا انہ اکثر و تفصیلا، مگر ہاں یہ فرق یہ ہے کہ اس دوسری تعریف میں تفصیلات زیادہ ہیں، اس دوسری تعریف میں تفصیلات زیادہ ہیں، ٹھیک؟ کیوں؟ لِأَنَّكَ وَضَعْتَ، کیونکہ آپ نے رکھ دیا ہے مکانہ کلمت حیوان، کلمہ حیوان کی جگہ، حدہ التامہ، اس کی حد تام کو، آپ نے حیوان کی جگہ حیوان کی حد تام کو رکھ دیا اس تعریف میں۔ حیوان کی جگہ حیوان، دیکھیں اب حیوان کی حد تام کیا ہوگی؟ اس کی جن سے قریب اور اس کی فاصلہ ہے قریب۔ اس کی جن سے قریب کیا ہے؟ جسم النام، اس کی فاصلے قریب کیا ہے؟ حساس متحرک بالارادہ۔ آپ نے یہاں پر حیوان کی جگہ حیوان کی حد تام کو رکھ دیا ہے۔ وَهَذَا تَطْوِيلٌ، یہ طول کے مادہ سے نا باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ لمبا کرنا ہے، یہ لمبی تعریف ہے۔ وہ فضول بھی ہے، لا حاجت الیہ، اس کی ضرورت بھی، الا مگر ہاں ایک صورت میں ضرورت ہے، اذا کانت ماہیت الانسان مجہولۃ للسائل، جب حیوان کی ماہیت سوال کرنے والے کے لیے مجہول ہو، یعنی حیوان کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، تو پھر حیوان کی جگہ کیا کریں گے؟ حیوان کی حد تام کو رکھیں گے۔ فیجب، اب یہ لمبی تعریف کرنا واجب ہو جائے گا۔ کب؟ یعنی حیوان کی جگہ یہ لمبی تعریف رکھنا واجب ہوگا جب انسان کو، سوال کرنے والے کو، حیوان کی حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ اچھا، دو یجوز ہو گئے۔ وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ، اور ممکن ہے آپ جواب دیں۔ کس کا جواب دیں؟ مل انسان کا۔ پہلا تھا اولاً، پھر ثانیاً، اب ہے ثالثاً۔ تیسرا جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہیں، کیا؟ بِأَنَّهُ، آپ کہیں انسان، یعنی انسان کیا ہے؟ جوہر قابل للابعاد الثلاثہ، یہ جوہر جنس ہے اور قابل للابعاد الثلاثہ فصل ہے۔ نامن حساس متحرک بالارادہ ناطق، یہاں پر فتضع مکان کلمت جسم، آپ نے یہاں جسم کی جگہ رکھ دیا ہے حدہ التامہ، جسم کی حد تام کو۔ یہ فضولاً ادھر اس عبارت میں اکثر فضولاً ہے یا خالی فضولاً لفظ ہے؟ تو یہ کہنا چاہیے اکثر فضولاً، یعنی یہ تعریف لمبی ہوگی نا، یہ دوسری تعریف سے بھی زیادہ فضول ہے اور زیادہ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری تعریف سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ الا مگر ہاں، اذا کانت ماہیت الجسم مجہولۃ ایضا للسائل، اگر سوال کرنے والے کے لیے جسم کی ماہیت مجہول ہو، فیجب ہو، پھر یہ لمبی تعریف کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اچھا سنیں، ہم نے کیا کیا؟ جسم کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا، جسم کی جگہ ہم نے کیا رکھا؟ جسم کی حد تام، وہ کیا تھی؟ جوہر اور قابل ابعاد الثلاثہ۔ اگر جوہر کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، پھر جوہر کی جگہ اس کی حد تام اگر ہوئی تو، اگر وہ رکھ دیا، اس کی حقیقت کو پتہ نہیں ہے تو اس کی جگہ اس کی، یہاں تک کہ ایسی چیزوں تک پہنچ جائیں گے پھر جو تعریف کے قابل نہیں، بالکل واضح ہیں۔ بس اگر انسان کو کچھ بھی سمجھنا ہے، بہت سادہ بندہ ہے، انسان کے بارے میں پوچھا انسان کیا ہے، میں کہوں گا شیء، انسان ایسی چیز ہے۔ اب شے اور چیز تو چھوٹا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے نا،
تو شے ایسی چیز ہے جس کی تعریف کی ضرورت یہ بالکل واضح ہے. یعنی اوپر جائیں گے بالآخر ایسے مفاہیم تک پہنچ جائیں گے جو پھر تعریفوں کے محتاج نہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں وَحَاكَذَا اِذَا كَانَ الْجَوْهَرْ مَجْهُولًا، اگر جوہر کیا ہو؟ مجہول ہو. سوال کرنے والے کے لیے تو تازہ او مکانہ حدہ التام، تو جوہر کی جگہ جوہر کی حد ان وجدہ اگر پائی جائے تو، اگر موجود ہو تو، فرض یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہے، اگر پائی جائے تو. بہرحال اگر پائی جائے حیوان جوہر کی جگہ تو پھر کیا رکھیں گے؟ اس کی حد تام کو. اچھا وہ جو حد تام کو رکھا ہے تو حد تام کیا ہونی چاہیے؟ جنس قریب اور فاصل قریب کے ساتھ. وہ جو اس کی جنس رکھے اگر وہ واضح ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی جگہ پر اس کی حد تام کو. حتی ینتہی الامر، بالآخر بات پہنچ جائے گی الی المفاہیم، ایسے مفاہیم تک البدیہیہ جو بالکل بدیہی ہیں، الغنیۃ عن تعریف جو تعریف کے محتاج نہیں ہے. یعنی ایسی چیزوں تک پہنچ جائیں گے پھر جن کی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے. کا مفہوم الموجود والشیء، مثلا اگر بندے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی انسان کیا ہے، میں نے کہا حیوان کہتے ہیں، حیوان کی حقیقت کا پتہ نہیں، تو میں نے اس کی جگہ اس کی جنس اس کی حد تام کو، پھر اس کی حد تام جوہر کی حد تام. اگر بندے کو اب بھی نہیں سمجھے، کہوں گا یار انسان ایسی شے ہے جو ناطق ہے. اب یہ شے اور موجود بالکل واضح سی چیزیں ہیں. سمجھا کی بات؟ فقط ظاہر من ھذا البیان، انشاءاللہ تعالی اس کو کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.